ناظرین، رجب طیب اردوان کے دورے میں کیا ایسی بڑی بات تھی جو سامنے نہیں آئی؟ اور سامنے کیوں نہیں آئی؟ اس کی ہائپ کو کم کیوں کیا گیا؟ شروع میں بتا دوں کہ ہائپ کو کم کیا گیا ہوئی نہیں۔ اگر وہ بات سامنے آتی تو ہائپ بہت ہوتی اور وہ بہت بڑی بات تھی۔ اس پہ آج میں آپ کو بتاؤں گا ترکی کے صدر طیب اردوان۔ طیب اردوان ایک بڑی ہی ڈائنامک شخصیت ہیں، جسے ہم اردو میں کرشماتی شخصیت کہتے ہیں، کرسمیٹک پرسنالٹی۔ اور ایسی کرشماتی شخصیت جو صرف بیانیے پہ نہیں ہے، صرف نیریٹو پہ نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے، خدمت کی ہے، لوگوں کے دل جیتے۔ یہ جوانی میں لڑکپن میں فٹ بالر تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گئے، ٹرکش نیشنل اسٹوڈنٹس یونین کا حصہ بن گئے نوجوانی میں۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ آگے بڑھے اپنی تعلیم اور اپنی عمر میں، تو ابھی جوان ہی تھے تو انہوں نے نیشنل سالویشن پارٹی کو جوائن کر لیا اور اس کے چیئرمین بھی بن گئے، اور اس کی سیاست کر رہے تھے کہ مین وائل 1980 میں وہاں پہ آرمی مداخلت ہوئی، آرمی رول آ گیا، تو تمام پارٹیز بین کر دی گئیں۔ تو لیڈر اور بڑے آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ جب وہ رستے بند دیکھتا ہے، اپنے نکلنے کے، اپنے آگے بڑھنے کے رستوں کو جب وہ بلاک دیکھتا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم بند گلی میں پہنچ گئے ہیں، ہم نہیں پہنچے، پہنچا دیا گیا ہے، تو وہ وہاں سے پھر رستہ نکالتا ہے۔ یہی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ تو طیب اردوان نے اس وقت پھر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کو جوائن کر لیا۔ یہ ایک خدمت کی پارٹی تھی، ویلفیئر پارٹی تھی، اور اس پارٹی کو انہوں نے جوائن کر کے ڈسٹرکٹ لیول سے کام شروع کیا۔ جی، یہ نہیں ہے کہ میں بڑا بندہ ہوں، میں بڑا ایکٹیو ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، تو مجھے بڑا ہی عہدہ چاہیے۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول سے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور پھر وہ استنبول کے میئر بنے۔ اور جو انہوں نے پھر استنبول میں کام کیے، ڈیولپمنٹ کی اور لوگوں کی خدمت کی، گلی محلوں میں جا کے جو بلدیاتی ادارے کرتے ہیں، جو عام ممبر کرتا ہے، بلدیاتی ممبر کرتا ہے، وہ والے کام کیے، اور اس کی بنا پہ ان کی مقبولیت دن بدن بڑھی، اور وہ ایک مقبول میئر بن گئے استنبول کے۔ اور یہاں سے پھر انہوں نے اپنا سفر جو ہے وہ اس کو تیزی سے پھر وہ آگے طے کیا ہے۔ اور یہ اس بندے کی بات بتا رہا ہوں جو آج عمر رسیدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس نے ایک بڑا تجربہ حاصل کیا، اور جو اب پاکستان میں وہ کہہ کے گئے ہیں، وہ میں بات ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنی بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور یہ صرف بات نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2002 کو ان کی پارٹی 2002 میں ان کی پارٹی کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے انہیں ایک دفعہ جیل بھی ہو گئی تھی، ایک نظم پڑھی تھی 1997 میں، انہوں نے ایک انقلابی نظم پڑھ ڈالی، تو وہ ان کو جیل بھی ہوئی۔ تو 2002 میں جب ان کی پارٹی 2/3 اکثریت سے جیت گئی، تو ان پہ پابندی تھی الیکشن لڑنے پہ۔ یہ پھر 2003 میں ان پہ پابندی ہٹی، تو یہ الیکشن لڑا انہوں نے، اور پھر یہ وزیر اعظم بن گئے، ترکی کے وزیر اعظم بن گئے۔ 2007 کے الیکشن میں ان کی پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کی، 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کی، اور یہ پھر وزیر اعظم بنے، اور 2014 میں یہ پہلی دفعہ براہ راست صدر منتخب ہوئے۔ ترکی میں بھی صدارتی نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ صدر براہ راست ووٹ حاصل کرتا ہے۔ تو یہ صدر منتخب ہوئے، اور آج تک یہ صدر ہیں، دوسری ٹرم اس سے پہلے وہ ان کی شروع ہوئی ہے۔ اور 2016 میں ایک بڑا اہم واقعہ ہوا تھا
جب فوج کے اندر کچھ فوجی افسروں نے بغاوت کی کوشش کی اور طیب اردوان کی ولولہ انگیز قیادت میں ترکی کی عوام کو باہر آ گئی وہ، اور انہوں نے اس بغاوت کو اس عوام نے ناکام بنا دیا، کچل ڈالا۔ پوری دنیا نے وہ سین دیکھے، وہ مناظر دیکھے جو کبھی اس سے پہلے مناظر دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، بلکہ دیکھنے کو کیا، عوام کسی فوجی بغاوت کو روکیں، اس کو ناکام بنائیں، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اور وہ ترکی کی عوام تھی، کیونکہ ان کی ایک تاریخ ہے، ان کی ایک پرائیڈ ہے، ان کے پاس ایک، وہ کیا کہتے ہیں اقبال کی زبان میں، کہ عظمت رفتہ ہے۔ عظمت تو ہے کہی ہے، لیکن اب وہ واپس آ رہی ہے۔ تو اس عظمت رفتہ والی قوم نے، جو ایک قوم ہے، اتنا بڑا کام کر دکھایا۔ تو طیب اردوان جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، وہ میں نے بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ایم او یو سائن کیے ہیں۔ ان کی ہائپ کیوں نہیں بنی، اب اس کی طرف آتے ہیں جو خبر ہے۔ وہ اس لیے نہیں بنی کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ طیب اردوان بڑا لیڈر ہے، اور یہ صرف چھپا کے بات نہیں کی۔ شہباز شریف نے سرعام یہ کہا کہ اردوان ترکیے کے ہی لیڈر نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے۔ اور جو اردوان ہیں، انہوں نے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ایک دنیا کی پہلی ایٹمی اسلامی قوت کے وہاں موجود ہونے کا، اور وہاں کھڑے ہو کے پھر انہوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے اور غزہ کے لیے جو بات کی ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، یہ تو دشمن ہی جانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ غزہ کو کوئی بھی فلسطین سے نہیں چھین سکتا، فلسطینیوں سے نہیں چھین سکتا، اور غزہ کی زمین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہنا، اس کے بہت وسیع معنی ہیں، بڑا مضبوط پیغام ہے اور بڑا سخت پیغام ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم مشرقی القدس میں 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 1967 جب سے یہ ہم سے چھینا گیا تھا فلسطین، تو خلافت عثمانیہ کے یہ جو وارث ہیں رجب طیب اردوان، اس نے کہا کیا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے یہاں پہ ایک پیغام دے دیا ہے جو کہ نشر نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسلامک بلاک بنانا ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں کچل دیا جائے گا۔ اسلامک بلاک ہوگا تو ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ اور انہوں نے اس کا خاکہ دے دیا یہاں پہ وہ اس کا پورا خاکہ دے کے گئے ہیں۔ لیکن اب آخر پہ میں جو اہم خبر وہ یہ بتاؤں کہ کیوں اس کو ہائپ نہیں دی گئی، کیوں ان چیزوں کو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ وہ جو کان طیارہ، اس کی تیاری کو، اس کی یہاں پہ جو کو پروڈکشن ہے پاکستان میں فیکٹری لگنے کی، اس کو کیوں بہت زیادہ بتایا کیوں نہیں گیا، صرف وہ لفظوں کی حد تک کیوں رکھا گیا اور کاغذوں کی حد تک کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مودی ادھر ملاقات کر رہا تھا ٹرمپ کے ساتھ، اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ ہم مودی اور ٹرمپ کی چال کو دیکھیں، وہاں سے ہم گیج کریں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے مطابق پھر ہم سامنے آئیں گے۔ تو یہ ایک سیاست ہوتی ہے، یہ ایک سفارتکاری ہوتی ہے، یہ ایک عقل ہوتی ہے، ایک سمجھ اور بوجھ اور ویژن ہوتا ہے۔ اس کی بنا پہ یہ اس کو ہائپ جو ہے وہ اس کو روکا گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ اب جو بندہ ڈونلڈ لو کی جگہ پہ ساؤتھ ایشیا افیئرز کے لیے انہوں نے رکھا ہے، وہ ہے ایک انڈین پال کپور، اور اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے پاکستان، انڈیا اور ان معاملات پہ اور اٹامک پاور ہونے پہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے، اس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جس کا وہ اظہار کرتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں جہادی تنظیموں کا مرکز ہے۔ تو وہ وہاں بیٹھ کے جو گل کھلائے گا، جو سازشیں کرے گا، جو وہ کان بھرے گا، یہ سب کچھ مد نظر رکھ کر یہ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ذرا ہائپ نہ دی جائے، تھوڑا نیچے رکھ کے چلا جائے۔ لیکن کام تو وہ ہے جو ہم سب کریں گے، جو ہم کر گزریں گے، جو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کا انتظار ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ چھپایا گیا۔ تو اسلامک بلاک پہ 2 ملکوں کا نہیں، 4 ملکوں کا
بلکہ 5 ملکوں کا اتفاق ہو گیا ہے، کیونکہ اردوان جو ہیں وہ انڈونیشیا سے بھی ہو کے آئے، ملیشیا سے بھی ہو کے آئے، پاکستان میں بیٹھ کے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ملاقاتیں GHQ میں ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ اتفاق ہو چکا ہے۔ اب اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس کو جان بوجھ کے روکا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر، میں نے کہا آپ کو پہنچا دوں مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔